کہہ کر اب بات مکمل کرتا ہوں کہ پھر فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، بری باتوں سے منع کرے، ایک جماعت تمہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس پر اللہ نے فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہر دور میں امت محمدیہ کے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے جب ختم ہو جائیں تو اللہ قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب میری امت میں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے برائی سے نہ روکیں گے اور نیکی کا حکم نہ دیں گے تو اس وقت وہ قرآن کی برکتوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسے ظالم حکمراں مسلط کرے گا جو ان کے لوگوں کو ذلیل کریں گے اور ان کو ماریں گے اور کاٹیں گے، اور فرمایا کہ اس وقت ان کے نیکوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ ان کا جرم یہ ہوگا کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا بند کر دیا ہوگا اور برائی سے روکنا بند کر دیا ہوگا۔ ایک گروہ ہونا چاہیے، کم سے کم کچھ لوگ ہونے چاہیے جو حق بولیں۔ اب یہاں تو ایسا کہ سبھی چلتا ہے، میں نے کئی نکاح پڑھانے والوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، 1000-2000 لے کر نکاح پڑھانے آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد شادی کے گھر والے اگر سونے کی انگوٹھی دے دیں ہاتھ میں، لو پہنا دو، تو وہ گونگا گڑ کھا کے بیٹھ جاتے۔ اس وقت ذمہ داری ہے نکاح پڑھانے والے قاضی کی کہ وہ کہیں کہ یہ حرام ہے، نہ پہناؤ۔ اب نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ 2000 پہ ایمان بیچنے آیا ہے، شریعت کا سودا کرنے آیا ہے؟ اتنا ہی ہوگا، دوبارہ آپ کو کوئی نہ بلائے گا، دوبارہ آپ کو کوئی نکاح پڑھانے نہ بلائے گا۔ لیکن رزاق قوم نہیں ہے، رزاق اللہ ہے۔ جہاں دیکھو خلاف شرع کام ہو رہا ہے، بولو، اور اگر نہیں بول سکتے تو وہاں سے چلے جاؤ۔ احتجاج کی کم سے کم یہ صورت ہے، وہاں سے چلے جاؤ۔ بینڈ باجے والی شادی آ رہی ہے، نکاح ہے، نہ پڑھائیں۔ اتنی ہمت تو ہونا چاہیے نا۔ نہیں ساری قوم نے کی، اور اللہ نے ساری قوم کو اس کا مکلف بھی نہیں کیا، کہا ایک گروپ کم سے کم ایک گروہ تو ہونا چاہیے، کچھ لوگ ہونے چاہیے، اس لیے کہ قدرت جانتی ہے سب کی یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ سب حق بول سکیں، کم سے کم ایک گروہ تو ہونا چاہیے۔ اور اللہ بدعتوں کا خاتمہ فرمائے۔ تو یہ میری گزارش ہے، ایک گروپ کی ضرورت ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، کسی کی پرواہ نہ کرے، اچھے سے بات ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور جو ہے وہ اچھی گفتگو کے ساتھ بلاؤ، حکمت اور اچھی گفتگو کے ساتھ، مواعظ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ہمارے مالیگاؤں کے بہت سارے علماء اہل سنت یہ کام کر رہے ہیں، اہل سنت کے علماء اس میں مصروف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ سنی دعوت اسلامی میں کبھی اس میں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ نہیں دوسرے کو کہہ سکتے، لیکن کم سے کم اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں، اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں اور بدعات کا خاتمہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں سنت پر قائم رکھے۔